Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی پولیس کی بڑی کامیابی۔ تھانہ پولیس چناری نے نوائی گاؤں پونیا گڑھتھاما میں 4 روز قبل قتل ہونے والے غریب مزدور کا قاتل، انتہائی خطرناک ملزم سہولت کار سمیت خیبر پختونخوا کے علاقے شب قدر سے سخت مزاحمت کے بعد گرفتار کر کے تھانہ پولیس چناری میں بند کر دیا۔ خطرناک ملزم اور اس کے سہولت کار کی گرفتاری کے بعد ڈی آئی جی مظفرآباد طاہر محمود قریشی، کمشنر مظفرآباد مسعود الرحمان، ایس پی جہلم ویلی سردار ریاض مغل نے ہٹیاں والا میں صحافیوں کو بریفنگ میں کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، ہٹیاں والا، جہلم ویلی، آزاد کشمیر۔ محترم کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر، ایس پی صاحب ضلع جہلم ویلی، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب اور بران پریس کلب ہٹیاں والا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ مختصر نوٹس پہ تشریف فرما ہوئے یہاں پہ اور آپ نے وقت نکالا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری بات سن سکیں اور بنیادی طور پہ اس بات کو مقصد یہ ہے کہ اس انداز میں عوام الناس تک پہنچایا جائے کہ جرائم پیشہ افراد کے لیے یہ رکاوٹ کا باعث بنے، یہ ہماری اطلاع اور عوام کا اعتماد اپنے نظام پہ، اپنی انتظامیہ پہ بڑھ سکے۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آپ سب کو زحمت یہاں جس مقصد کے لیے دی، کوئی بہت نئی بات میں شاید آپ تک نہیں پہنچا سکوں گا، یہ ساری باتیں آپ کے آلریڈی علم میں ہوں گی، لیکن چونکہ ایک یہ فارمل موقع ہے، اس میں مجھے ساری باتیں دہرانی ہیں اور میں پیٹی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایس پی صاحب سے کہوں گا کہ وہ ڈیٹیلز بتائیں گے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ قتل ہوا چناری تھانہ کی حدود میں، جو کہ ایک اندھا قتل تھا، جس کے بارے میں کوئی کلو ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو ہمارے ضلع جہلم ویلی کی پولیس نے، بالخصوص تھانہ چناری والوں نے حاضر دماغی کا، پروفیشنلزم کا اور کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اندھے قتل کو انتہائی مختصر وقت میں نہ صرف ٹریس کیا بلکہ سارے کے سارے ملوث افراد کو گرفتار بھی کیا۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں یقیناً ہوگا کہ انہوں نے جا کے مردان سے بندہ اٹھایا ہے، جو ان کی ایفرٹ لائق تحسین ہے۔ اور بالخصوص میں اور کمشنر صاحب جو آج یہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی اس محنت کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ اچھے کام کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ریکگنیشن بھی ہوتی ہے۔ تو ہم دونوں کا یہاں ضلعی سربراہان کے پاس اور تفتیشی ٹیم کے پاس اور آپ سب کے پاس آ کے بیٹھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اچھا کام کرنے والے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نہ صرف ہماری طرف سے بلکہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی۔ اور سب سے اچھی اور پازیٹیو حوصلہ افزائی وہی ہوتی ہے جو کمیونٹی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کمشنر صاحب سے کہ وہ بھی چند باتیں اس ضمن میں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں جناب ڈپٹی انسپکٹر پولیس مظفرآباد ریجن طاہر محمود قریشی صاحب اور ان کی قیادت میں ایس ایس پی ریاض مغل صاحب اور ہماری ڈسٹرکٹ جہلم ویلی کی جو پولیس فورس ہے، انصر صاحب اور ڈی ایس پی صاحبان، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اندھے قتل کو جس انتہائی پیشہ ورانہ اور سائنسی طریقہ تفتیش کے ذریعے
چند دنوں کے اندر نہ صرف اس کو ٹریس کیا بلکہ اس میں تمام جو متعلقین ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا. میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آزاد جموں کشمیر پولیس ہمارے جو باقی ملک کے انتظامی ریجن ہیں ان میں پہلے سے ہی جو ہے وہ ریکگنائزڈ پولیس ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ہے پروفیشنل ہے. لیکن جو اس سارے انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز ہم نے ڈی آئی صاحب نے فرمائی اور ایس ایس پی صاحب نے پہلے دی, اس میں جو مجھے بہت زیادہ ہم جیلم ویلی کا رہائشی ہونے کے ناطے بھی صرف اطمینان کی بات ہے کہ جو مقتول ہے وہ بھی غیر مقامی تھا اور جو قاتل ہیں وہ بھی غیر مقامی. لیکن ہم نے اس مقتول کی جان کی جو قیمت ہے, اس کی جو حرمت ہے, اس کو بالکل اسی سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے جس طرح ہمارا اپنا کوئی مقامی باشندہ جو ہے وہ اس کی جان ضائع ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا کہ جان مال اور عزت کے تحفظ کا جو ایک فریضہ ہماری یونیفارم کے سپورٹ اللہ نے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈی آئی صاحب کے ذریعے آئی جی صاحب کو بھی اس پر مبارکباد دیتا ہوں. تمام جو پولیس فورس اس کے اندر تھانے کی سطح تک انوالو رہی, اور یہ ساری بات ہمیں ری ایشور کرتی ہے کہ ہماری پولیس فورس اس ریجن کے اندر ون آف دا موسٹ پروفیشنل پولیس فورس ہے. اور یہی نہیں کہ جو اوریجنل کام ہے کرائم انویسٹیگیشن کا, اس کے علاوہ بھی اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہم نے امن کی اوور آل صورتحال اسی لیے بہتر ہے کہ ہماری پولیس فورس کی قیادت بھی اور ہمارے آفیسر بھی ہیں وہ بہت دلچسپی کے ساتھ اور بہت دلجمی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں اور ڈی آئی جی صاحب ہم دونوں جو ہے وہ ضلع جیلم ویلی کی پولیس فورس کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جو ڈیو اپریسیشن حکومت کی سطح سے, پرائم منسٹر صاحب کی, چیف سیکرٹری صاحب کی سطح سے, اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہم ان تک پہنچائیں گے. ہماری بھی آپ سے یہی گزارش ہے اس موقع پہ کہ سارا کام ہم اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں, تو لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے آپ کی وساطت سے کہ پولیس فورس کو عزت, احترام اور اعتماد کی دولت سے آپ نوازیں گے. اس کے جواب میں ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر جگہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے انجام دینے میں. انشاءاللہ ضلع جیلم ویلی کے لوگوں کی جان مال عزت کے تحفظ اور یہاں پر جو زندگی کی روانی ہے روزمرہ کی زندگی, اس کو بہتر رکھنے کے لیے ہم اس طرح سے کنٹینیو کرتے رہیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا میں بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایس پی صاحب کو, جو تفتیشی افسر ہیں ایس پی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت مشکل کام تھا. ایک غیر ریاستی بندہ جس کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اس کا پھر بلائنڈ مرڈر, پھر وہ تھا بھی گنگا بہرا تھا, تو اس کے لینکس جو ہے وہ ان کو جوڑنے کے لیے یقیناً ایس پی صاحب کی جو ہے نا حوالہ مہارت اور تجربہ اور ان کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان کی محنت کا یہ صلہ ہے. تو تھینک یو ویری مچ سر, آپ تشریف لائے, ہماری حوصلہ افزائی ہوئی. تو انشاءاللہ رحمان آپ یہی توقع رکھیں سر کہ ڈسٹرکٹ جیلم ویلی کے اندر ہماری پولیس انتظامیہ جو بھی ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح محنت سے کام کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمشنر مسعود الرحمان صاحب, سب سے پہلے تو میں سر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. اعجاز میر صاحب صدر پریس کلب, دیگر سارے پریس کے بھائی اور ممبران, آپ سب لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ چونکہ آپ کو ہم نے صبح ہی آپ سے رابطہ کیا اور آپ لوگ بھی اپنے مصروف سے تو وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. اس کی ڈیٹیل چونکہ شاید آپ سب لوگوں کے پاس اس لیے بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کو بڑا کانفیڈینشل رکھا اور ہم نے اس کو کسی بھی لمحے 2-4-5 بندے جو ہم ہیں جنہوں نے اس کی تفتیش کی ہے, اس سے ہٹ کے ہم نے شاید اپنے کسی کانسٹیبل یا اپنے کسی عملے کے بندے سے اس کو شیئر نہیں کیا. اسی بنیاد پہ ہم اس میں بہت سکسیس بھی ہوئے اور ایزی ہر چیز کی ہمیں رسائی ملتی رہی. یہ 27 تاریخ صبح 2:30 بجے کا واقعہ ہے کہ یہ جو گڑتھاما کے مقام پہ ملین ٹری منصوبہ کے تحت جو پودا جات لگ رہے ہیں, اس میں کوئی 19 بندے ہیں جو دیر اپر دیر سے ہیں اور یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کے 2-3 ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے ان کو لایا ہوا ہے, اور آگے جنگلات والوں کے ساتھ ایک مطلوب مغل ہیں اور یہ 2-3 بندے ہیں جو ان کے ساتھ میدان میں اور ان کے ساتھ ان کو پودے لگوا رہے ہیں. ان سے اس ڈیٹیل میں خیر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی عرصے سے یہ 45 دن سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اب 27 تاریخ یا 7 تاریخ کی صبح 2:30 بجے ایک ایسے آدمی کو گولی لگ جانا جو گونگا بہرا ہے, جو بولتا بھی نہیں, جس کے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی کا ایلیمنٹ بھی کہیں سامنے نہیں آ رہا, تو یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا اور ہمارے لیے بہت مشکل تھا. یہ
تفتیش میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو آپ کو ڈائریکشن دیتی ہیں کہ آپ اس سائڈ پہ جائیں، لیکن ہم یہاں پہ بالکل بلائنڈ تھے، کسی طرح سے بھی ہمیں کوئی کلیو نہیں مل رہا تھا، ہماری کوئی لائن نہیں چل رہی تھی جس کے اوپر جا کے ہم اس تفتیش کو کر سکے. ہم جب پیچھے سے اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ رہے تھے تو فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی اس کا کوئی وہاں پہ کوئی اینیمیٹی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. یہ خود بھی بہرا تھا، اس کا ایک بھائی بھی گونگا بہرا ہے، اس کا والد بھی گونگا بہرا ہے. یہ انتہائی مجذوب فیملی ہے وہاں پہ اور غریب لوگ ہیں. یہی بندہ تھا جو یہ کام کرتا تھا اور گھر والوں کو پیسے بھیجتا تھا تو اس کا گھر کا سسٹم چلتا تھا. اب چونکہ ہم نے جب اس کی ڈیڈ باڈی اپنے قبضے میں لی اور پوسٹ مارٹم کروا کے تو پھر یہ ڈیڈ باڈی ہم نے اپنے پاس سے چندہ کر کے تو اس کے گھر بھیجی. تفتیش جب ہم نے اس کی سٹارٹ کی تو ہم نے اس کے 3-4 پہلو کو مد نظر رکھا. ایک تو اس کی آبائی علاقے کی جو دشمنی تھی، کیونکہ یہ دشمنی کی بنیاد پہ یہ لوگ اکثر وارداتیں کرتے ہیں. ظفر آباد میں بھی انہوں نے 2-3 وارداتیں کی تو ان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ بدلہ لیتے ہیں. یہاں پہ جہاں بھی بندہ ہو وہاں پہ لیتے ہیں، چاہے 10 سال کے بعد لے. ایک تو یہ آپشن ہمارے پاس تھا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا. اس پہ بھی ہمیں کوئی اس طرح سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی کہ اس کی کوئی دشمنی کسی کے ساتھ تھی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مزدور 40 آدمی ہیں، 40 آدمی جہاں پہ رہ رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی ان کے درمیان کوئی بول چال جھگڑا شور شرابہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات بھی ہمیں سامنے نہیں آئی. اس پہ بھی ہم نے تفتیش کی. مقامی طور پہ بھی ان کے 2-3 ایشوز چل رہے تھے. جو لوگ وہاں پہ پودے لگوا رہے تھے کیانی برادری کے راجپوت برادری کے درمیان، کیونکہ رقبے کے ایشو تھے کہ کچھ رقمہ شاملات تھی جس پہ لگ رہا تھا، تو یہ ایشو بھی ہمارے ذہن میں. چنانچہ ہم نے ہر آپشن کو مد نظر رکھ کے اس پہ اپنا پولیس ورک کیا. اب جب ہمیں کہیں سے کوئی پازیٹیو بات نظر نہ آئی تو پھر ہم نے اس کا جیو فینسنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے تقریباً 400 بندوں کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا. اب اس جیو فینسنگ میں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیکنیکلی ہم نے اس کو ہم نے ایک نمبر کو سسپیکٹ نمبر کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا اور اس کے بعد پھر اس کا ڈیٹا لیا اور ڈیٹا لینے کے بعد ہم نے یہ دیکھا جی کہ یہاں پہ بھی ایک بندہ ہے جو 1:15 بجے تک رات کو کسی بندے کے ساتھ میسیجنگ میں لگا ہوا تھا. اب ہمارے لیے ایک اور مشکل بات یہ تھی کہ اس بندے کی جو سم تھی، جو سم اس نے یوز کی ہوئی تھی، وہ سم اس کے اپنے نام پہ نہیں تھی. ملزم ہے اس کی سم اس کے اپنے نام پہ نہیں تھی. ہم نے اس کو بھی یہ دیکھا کہ یہ کس موبائل میں یوز ہو رہی ہے اور اس موبائل میں کون کون سی سمیں یوز ہوئی ہیں. اس میں اپنے نام کی بھی ایک سم اس نے یوز کی ہوئی تھی. چنانچہ ہم نے اس کا دیکھا کہ کس بندے کے ساتھ رابطے میں، اس بندے کو ہم نے اٹھایا، اس بندے سے ہم نے دریافت کی. وہ رفیع اللہ نام کا آدمی ہے جو یہاں مزدور تھا، ان کے ساتھ تھا. اب اس نے کل رات کو تقریباً 12-12:30 بجے ہمیں اس راستے پہ لگایا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. اس واقعے کی ڈیٹیل یہ ہے، بہت ساری تفصیل کیونکہ ہم آپ کو دے دیں گے، لمبی بات آپ سے نہیں کرتے. اس میں اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ بیسیکلی جو مقتول ہے، مقتول کی بیوی کے ساتھ قاتل کا ایک افیئر چل رہا تھا جو اس کی شادی سے پہلے چل رہا تھا. اور مقتول کی جو بیوی ہے یہ قاتل کی خالہ زاد بہن ہے. اور یہ جو مقتول ہے یہ بھی دور سے رشتہ دار ہے، اتنا نزدیک سے اس کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، لیکن رشتہ دار یہ بھی اس کا ہے. تو اب چونکہ یہ اس کے ذہن میں یہ تھا، جو اس نے دریافت پہ ہمیں بتایا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو مار دوں گا، مارنے کے بعد اس لڑکی کو میں اصل کر دوں گا. یہ رفیع اللہ کی مدد سے آیا. 7 تاریخ کی صبح 7:30 پہ وہاں سے چلا، ظفر آباد پہنچا. ظفر آباد سے یہ ایک کوسٹر پہ بیٹھا، یہاں آیا ہٹیاں سے. پھر یہ جو چناری کی جو ڈولی ہے جو پار جاتی ہے، ڈولی سے پار گیا. پار پھر یہ لڑکا جو رفیع اللہ ہے یہ پہلے سے اس کا ویٹ کر رہا تھا. یہ چونکہ کام پہ نہیں گیا ہوا تھا اس دن، تو یہ سے ملا اور ملنے کے بعد اس نے اس کو پورے مکان کا وزٹ کروایا. وزٹ کروا کے یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکا فلاں جگہ پہ سویا ہوا ہوتا ہے. مطلب یہ روٹین میں اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے تھے، ایک ہی جگہ پہ سوتے تھے. تو اس نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ یہ سوتا ہے. اور پھر لائٹ بھی اس نے جلا کے رکھی. لائٹ یا تو روٹین میں ہی جلتی تھی لیکن اس دن بھی وہ لائٹ جل رہی تھی. تو رات کو 1-1:30 بجے وہ بندہ آیا، کچن میں آ کے چھپ گیا. وہاں پہ اسی گھر میں، جس گھر میں یہ رہ رہے تھے، ساتھ کچن ہے ان کا، اس کچن میں چھپ گیا. اور پھر جب یہ سارے لوگ سو گئے تو 2:30 بجے اٹھ کے اس نے بندہ مار دیا. مارنے کے بعد یہاں سے پھر وہ نکلا اور نکل کے
ایک کوسٹر کوٹھی سے جا رہی تھی صبح، جو پہلی کوسٹر پہ جاتی ہے 6 بجے شاید جاتی ہے، پیدل کہیں گرا بھی، 2-3 جگہ پہ گرا بھی، زخمی بھی ہوا بھائی. تو کوسٹر پہ بیٹھا ہوا مظفر آباد سے چلا گیا مردان، اسے شام کو جو ہے مردان پہنچ گیا. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ مردان پہنچا تو مردان یہ شب قدر چلا گیا، اس کا اپنا علاقہ دیر ہے. اب ہم وہاں ہمارے پاس کوئی اس کا ایڈریس نہیں تھا کہ ہم اس کو کیسے وہاں پکڑیں، کیسے گرفتار کریں. تو بیسکلی وہ علاقہ ہمارے انسپکٹر جنرل پولیس تاجک صاحب کا علاقہ ہے، اور وہاں کے وہ رہائشی ہیں. شب قدر میں یہ کسی ایک سیٹ اپ میں چلا گیا، وہاں پہ اس کا ایک گھروئی رہتا تھا، وہاں پہ چلا گیا، لیکن اس کا ایڈریس ہمارے پاس کوئی نہیں تھا. پھر ہم نے اپنے ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس کو کسی جگہ پہ منگوایا، کسی رفیولے سے اس کو فون کروا کے تو اس کو وہاں پہ ہم نے گرفتار کیا. اور گرفتاری کے دوران بھی اس نے وہاں پہ خاصی مزاحمت کی. یہ بندہ